اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 7 ربیع الاول 1443 ہجری، 15 اکتوبر 2021 عیسوی، 29 گتے آسن 2078 بکرمی، جمعہ کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ پروگرام آپ روزانہ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید، پھر ایک نعت اور اخیر میں ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ ایک خوبصورت سی نعت کلام عبدالہادی مدنی کا، آواز جان عالم گورکھپوری کی، سماعت فرمائیں۔ بنایا مل کے ابراہیم و اسماعیل نے کعبہ، بنایا مل کے ابراہیم و اسماعیل نے کعبہ، درے اثنا وہ دونوں اپنے رب سے یوں ہوئے گویا، ہمارے رب ہمارا یہ ہمارے رب ہمارا یہ عمل مقبول فرما لے، طلبگاران توبہ ہیں مناسک کو بھی دکھلا دے، طلبگاران توبہ ہیں مناسک کو بھی دکھلا دے، بنائے رکھ ہمیں یا رب تو اپنا تابع فرما، بنائے رکھ ہمیں یا رب
رکھ ہمیں یا رب تو اپنا تابع فرما، ہماری نسل کو بھی رکھ مسلمان صاحب ایمان، ہماری نسل کو بھی رکھ مسلمان صاحب ایمان۔ تو سمع و علم والا ہے، بڑا رحم و کرم تیرا، تو سمع و علم والا ہے، تو سمع و علم والا ہے، بڑا رحم و کرم تیرا، تو ہی تواب ہے مولا، تیری حکمت نے سب گھیرا، تو ہی تواب ہے مولا، تیری حکمت نے سب گھیرا۔ الہی بھیج دے ان میں انہی سے ایک رسول ایسا، الہی بھیج دے ان میں الہی بھیج دے ان میں انہی سے ایک رسول ایسا، سبق ان کو پڑھاوے جو کتاب پاک و حکمت کا، سبق ان کو پڑھاوے جو کتاب پاک و حکمت کا، تلاوت بھی کرے آیات کی اور تزکیہ کر دے، تلاوت بھی کرے آیات کی تلاوت بھی کرے آیات کی اور تزکیہ کر دے، تو غالب ہے میرے مولا، میرے دامن کو تو بھر دے، تو غالب ہے میرے مولا، میرے دامن کو تو بھر دے۔ براہیمی دعا اللہ نے مقبول فرمائی، براہیمی دعا اللہ نے براہیمی دعا اللہ نے مقبول فرمائی، جہاں میں ابر رحمت بن کے ذات مصطفیٰ آئی، جہاں میں ابر رحمت بن کے ذات مصطفیٰ آئی، جہاں میں ابر رحمت بن کے ذات مصطفیٰ آئی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیو دوستو، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ ڈاکٹر فہد الاسلام سلفی صاحب کا۔ ان کا موضوع ہے اتباع کتاب و سنت ہی کیوں ضروری ہے۔ تو لیجئے ڈاکٹر صاحب سے ان کا خطاب سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد،
فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما وارزقني فهما۔ لائق تعریف وہ رب ذوالجلال ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور ہماری رہنمائی اور رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری کیا۔ آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ درود و سلام نازل ہو اللہ تعالیٰ کے تمام نیک اور برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مجتبیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں، آج کے درس میں جس موضوع کی مناسبت سے باتیں ہوں گی وہ میرا موضوع ہے کہ کتاب و سنت کی اتباع کیوں ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو مجھے کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام سامعین کو، سننے والوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی شریک حیات حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو ان کے لیے اور قیامت تک آنے والی ان کی اولاد کے لیے ایک نظام زندگی متعین کر دیا، اور یہ فیصلہ کر دیا کہ بنو آدم میں سے جو اس کے وضع کردہ نظام کی پابندی کرے گا وہ کامران و کامیاب ہوگا، اور جو اس کی خلاف ورزی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو کوئی میری ہدایت کی اتباع کرے گا تو ایسے لوگوں کو کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے تو وہی اہل جہنم ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي عَامًا وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى۔ پھر اگر تمہارے پاس میری ہدایت آئے تو جو کوئی میری ہدایت کی اتباع کرے گا وہ نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف اٹھائے گا، اور جو شخص میری یاد سے منہ موڑے گا تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ پوچھے گا اے میرے رب، تو نے مجھے نابینا بنا کر کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو بینا تھا؟ اللہ تعالیٰ جواب دے گا اسی طرح ہونا چاہیے تھا، کیونکہ تمہارے پاس ہماری آیات آئی تھی لیکن تم نے انہیں بھلا دیا تھا، اسی طرح آج تمہیں بھی بھلا دیا جائے گا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123 تا 126۔ ان دونوں مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ اس نے ابتدائی آفرینش سے ہی تمام انسانوں کے لیے فیصلہ کر دیا تھا کہ اگر وہ اس کی طرف سے آنے والی ہدایت کی اتباع کریں گے تو بے خوف و خطر زندگی گزاریں گے اور گمراہی اور بدبختی سے بچ جائیں گے، اور اگر وہ ایسا نہیں کریں گے
یعنی اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت کا انکار کریں گے تو دنیا میں ان کی زندگی تنگ ہو جائے گی، مشکلات اور مصیبتیں انہیں چاروں طرف سے گھیر لیں گی اور انہیں چین و سکون نصیب نہیں ہوگا، اور جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو انہیں اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ وہ پوچھیں گے کہ ہمارے رب، ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ ہم دنیا میں تو دیکھتے تھے، آج کیوں اندھا کر دیا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ جواب دیں گے تمہارے پاس ہمارا دین آیا تھا، لیکن تم نے اسے پسے پش ڈال دیا اور اس سے روگردانی کرتے ہوئے منمانی زندگی گزاری۔ تم نے ہماری طرف سے آنے والی ہدایت اور ہمارے احکامات کی کوئی پرواہ نہ کی، اس لیے آج ہمیں بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پھر انہیں جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی وہ ہدایت کون سی ہے جس کی ہمیں پیروی کرنی ہے؟ آئیے اس کا جواب قرآن مجید ہی سے ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذلک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل کیا جو ایسی کتاب ہے کہ اس کے مضامین ملتے جلتے اور بار بار دہرائے جاتے ہیں، اس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی جلد اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، جس کے ذریعے اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کرے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بہترین کلام کو، جس کو سن کر اس سے ڈرنے والے کو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہدایت قرار دیا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے، ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ھم فیہ یختلفون وانہ لھدی ورحمۃ للمؤمنین، بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل پر اکثر وہ باتیں بیان کرتا ہے جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں، اور بلا شبہ یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ ایک اور آیت میں قرآن مجید کو متقین کے لیے ہدایت قرار دیا گیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، اس میں متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ایک اور مقام پر قرآن مجید کو تمام لوگوں کے لیے ہدایت قرار دیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا جو تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والے واضح دلائل ہیں۔ قرآن مجید کیسے کتاب ہدایت ہے، اس کی مزید وضاحت اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم، کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور ایسی واضح کتاب آ چکی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامتی کی راہوں کی طرف ہدایت دیتا ہے جو اس کی رضا کی اتباع کرتے ہیں، اور اپنے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے، اور صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے طلبگاروں کو سلامتی کے راستے دکھلاتا اور انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا اور صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، کہ تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی اور تم اس کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے، اور یاد کرو جب تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا
اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ وہ سب مل کر اس کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے اور فرقوں میں مت تقسیم ہوں۔ پھر اس آیت کے آخر میں فرمایا کہ وہ اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اس سے ثابت ہوا کہ اللہ کی آیات ہی دراصل اللہ کی رسی ہیں جو اہل ایمان کے لیے باعث ہدایت ہے۔ اللہ کی رسی کی مزید وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ایھا الناس فانما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب وانا تارک فیکم ثقلین اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ۔ خبردار، لوگوں میں میں ایک انسان ہوں اور عین ممکن ہے کہ میرے پاس میرے رب کا پیغمبر موت کا فرشتہ آ جائے اور میں قبول کر لوں، اور میں تم میں دو بہت ہی بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور روشنی ہے، لہٰذا تم اللہ کی کتاب کو پکڑ لو اور اسے مضبوطی سے تھام لو۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، الا وانی تارکم فیکم ثقلین احدہما کتاب اللہ عز وجل هو حبل اللہ من اتبعہ کان علی الہدی ومن ترکہ کان علی ضلالہ۔ خبردار، میں تم میں دو بہت ہی بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی کتاب اللہ ہے جو اللہ کی رسی ہے، جو اس کی اتباع کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہی پر ہوگا۔ اور یہ بات تمام اہل ایمان جانتے ہیں کہ سنت رسول قرآن سے جدا نہیں ہو سکتی اور قرآن مجید کو سنت کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی اسی کتاب میں ہی واضح طور پر حکم دے دیا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جو کچھ تمہیں رسول دیں وہ لے لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ سورہ حشر آیت نمبر 7۔ نیز فرمایا، قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم وإن تطیعوہ تہتدوا وما علی الرسول الا البلاغ المبین۔ کہہ دیجئے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، بس اگر تم لوگ روگردانی کرو گے تو رسول کی ذمہ داری تو وہی ہے جو ان پر ڈالی گئی، یعنی تبلیغ کرنا، اور تمہارے اوپر وہ چیز لازم ہے جو تمہاری ذمہ داری ہے، یعنی قبول کرنا، اور اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اور رسول کے ذمے تو واضح طور پر پہنچا دینا ہی ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 45۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے سے اہل ایمان ہدایت پا سکتے ہیں۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں، اب تک ہم نے جو گفتگو کی ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ہدایت جس کی اتباع کرنے کا اللہ تعالیٰ نے بنو آدم کو حکم دیا وہ ہمارے لیے قرآن و سنت ہی ہے۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے بھی ہدایت قرار دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہدایت قرار دیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی فرما برداری کو بھی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے باعث ہدایت قرار دیا۔ لہٰذا اہل ایمان کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ قرآن و سنت ہی کی اتباع کرے، قرآن و سنت ہی کو اپنے گلے کا ہار بنائے، قرآن و سنت ہی کو اپنا دستور حیات سمجھے اور قرآن و سنت ہی میں زندگی میں پیش آنے والے تمام امور اور مسائل کا حل ڈھونڈے۔ میرے بھائیوں، سوال یہ ہے کہ صرف کتاب و سنت ہی کی اتباع کیوں؟ صرف کتاب و سنت کی اتباع کی کئی وجوہات ہیں۔ نمبر 1، پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اپنی وحی کی اتباع کرنے اور اس کے علاوہ باقی تمام چیزوں کو چھوڑ دینے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ تم صرف اس چیز کی پیروی کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور اس کو چھوڑ کر دیگر دوستوں کی پیروی مت کرو، تم کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ سورہ اعراف آیت نمبر 3۔ اسی طرح فرمایا، فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم وانہ لذکر لک ولقومک وسوف تسألون۔ لہٰذا آپ اسے
مضبوطی سے تھام لیجئے جس کی آپ کو وحی کی گئی ہے، آپ یقین راہ راست پر ہیں، اور بلا شبہ وہ آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے، اور عنقریب تم لوگوں سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ سورہ زخرف آیت نمبر 43-44۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ چیز ایک تو قرآن مجید ہے، اور دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس کی پیروی میں بات نہیں کرتے، بلکہ وہ تو وحی ہوتی ہے جو ان پر اتاری جاتی ہے۔ سورہ نجم آیت نمبر 3-4۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ صرف قرآن و سنت ہی معصوم یعنی غلطی سے پاک ہے، کسی اور کا کلام غلطی سے بالکل پاک نہیں ہو سکتا، اس لیے قرآن و سنت ہی واجب الاتباع ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے پاس ذکر قرآن آیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، حالانکہ ایک زبردست کتاب ہے جس میں باطل نہ آگے سے راہ پا سکتا اور نہ پیچھے سے، یہ حکمت والے اور لائق ستائش اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 41 اور 42۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی حدیث سنتا اسے حفظ کرنے کی نیت سے لکھ لیا کرتا تھا، لیکن قریش نے مجھے اس سے منع کیا اور انہوں نے کہا تم جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے ہو اسے لکھ لیتے ہو، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک انسان ہیں اور کبھی آپ خوشی میں بات کرتے ہیں اور کبھی غصے میں، تو میں نے لکھنا بند کر دیا۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگشت مبارک سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، تم لکھتے رہو کیونکہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس منہ سے حق بات کے علاوہ کوئی اور بات نہیں نکلتی۔ مسند احمد حدیث نمبر 6510 اور حدیث نمبر 6802۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 3646 اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صرف اپنی اطاعت اور اپنے رسول کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس سلسلے میں قرآن مجید میں متعدد آیات موجود ہیں۔ چنانچہ اللہ کا فرمان ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور تم اللہ کی اطاعت کرتے رہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہو اور نافرمانی سے ڈرتے رہو، اور اگر تم نے اعراض کیا تو جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمہ صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 92۔ اسی طرح اس کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہارے لیے زندگی بخشو۔ سورہ انفال آیت نمبر 24۔ نیز فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کا کہا مانو اور اپنے اعمال کو غارت نہ کرو۔ سورہ محمد آیت نمبر 33۔ یہ اور ان کے علاوہ دیگر بہت ساری آیات اسی بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے کے مامور و پابند ہیں۔ ہمارے خالق و مالک اللہ تعالیٰ کا ہمارے لیے اور تمام اہل ایمان کے لیے یہی حکم ہے کہ ہم صرف اس کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اور ظاہر بات ہے کہ ان دونوں کے احکام و فرامین ہم صرف اور صرف قرآن و حدیث سے ہی معلوم کر سکتے ہیں، قرآن و حدیث کے علاوہ اس کا کوئی اور ذریعہ نہیں۔ نمبر 4، چوتھی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے ہی 2 چیزیں چھوڑ کر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی 2 کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا فَعَقِلُوا أَيُّهَا النَّاسُ قَوْلِي فَإِنِّي قَدْ بَلَّغْتُ وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ
ان تمسکتم بھی کتاب اللہ و سنت رسولی، کہ اے لوگو میری باتوں کو اچھی طرح سمجھ لو، میں نے یقینا اللہ کا دین آپ تک پہنچا دیا، اور میں تم میں ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اسے مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ کتاب السنہ للمروزی، حدیث نمبر 68۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کے بعد یعنی اگر تم نے انہیں مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک ہے کتاب اللہ قرآن مجید، اور دوسری ہے میری سنت، اور یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گی یہاں تک کہ حوض پر میرے پاس آئیں گی۔ صحیح الجامع، حدیث نمبر 2937۔ پانچویں وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبات میں صرف کتاب و سنت کا تذکرہ کرتے تھے، اور دین میں نئے نئے کام کا ایجاد کرنے سے منع کرتے تھے، اور دین میں ہر نئے کام کو بدعت قرار دیتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ میں شہادتین کے بعد یوں کہا کرتے تھے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ۔ حمد و ثنا کے بعد یقیناً بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور امور میں سب سے برا امر وہ ہے جسے ایجاد کیا گیا ہو، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 867۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں، اس حدیث کے مطابق جب کتاب اللہ ہی سب سے بہتر بات ہے، اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی سب سے بہتر طریقہ ہے، تو اس کے بعد کسی تیسری چیز کی کیا ضرورت رہ جاتی؟ یقیناً اس کی ضرورت واقعی نہیں رہتی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس کام کو جو قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو اسے بدعت، اور ہر بدعت کو گمراہی قرار دیتے تھے۔ چھٹی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جزا و سزا کا معیار بھی یہی ہے کہ جو شخص قرآن و سنت کی اتباع کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو ایسا نہیں کرے گا اور کتاب و سنت کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کے پیچھے چلے گا تو وہ یقیناً جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو اسے ان باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہے گا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو شخص اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقررہ کردہ حدود سے تجاوز کرے گا تو اسے وہ آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ سورہ نساء آیت نمبر 13 اور 14۔ سوال یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن و سنت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ذکر کیے گئے ہیں ان پر عمل کر کے، اور جن امور سے منع کیا گیا ان سے اجتناب کر کے ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو سکتی ہے۔ ساتویں وجہ ہے کہ صراط مستقیم جس کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ بھی یہی ہے کہ صرف کتاب و سنت ہی کی اتباع کی جائے، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق ارشاد فرمایا تھا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یقیناً یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہذا تم لوگ اسی کی اتباع کرو اور دوسرے راستوں پر مت چلو جو تمہیں اس کی سیدھی راہ سے جدا کر دیں۔ اللہ نے تمہیں انہی باتوں کا حکم دیا ہے تاکہ تم تقوی کی راہ اختیار کرو۔ سورہ انعام آیت نمبر 153۔ تو اس وقت کتاب و سنت کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہ تھی جس کی پیروی کی جاتی، لہٰذا وہ لوگ جو صراط مستقیم پر ہی چلنا چاہتے ہوں ان پر لازم یہ ہے کہ وہ صرف کتاب و سنت ہی کی اتباع کریں۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو یقیناً صراط مستقیم سے بھٹک جائیں۔ اس آیت میں ایک اور بات نہایت ہی قابل غور ہے،
اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی اتباع کا حکم دے کر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ دیگر راستوں کی پیروی نہ کرنا، ورنہ وہ متفرق راستے تمہیں صراط مستقیم سے ہٹا کر جدا جدا کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کتاب و سنت کی اتباع نہ کی جائے تو امت مسلمہ میں فرقے معرض وجود میں آتے ہیں، اور آج ہم امت مسلمہ میں جو فرقہ بندی دیکھ رہے ہیں اس کی اصل وجہ بھی یہی ہے کہ مسلمان کتاب و سنت سے جیسے جیسے دور ہوتے گئے ویسے ویسے وہ فرقوں میں تقسیم ہوتے گئے، اور یہ فرقہ بندی اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک تمام مسلمان کتاب و سنت کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، پھر اس کے دائیں بائیں کچھ اور لکیریں کھینچ دی، پھر فرمایا ھذا صراط اللہ مستقیما وھذہ سبل علی کل سبیل منہا شیطان یدعو الیہ، یہ سیدھی لکیر اللہ تعالیٰ کا سیدھا راستہ ہے، اور یہ جو دائیں بائیں راستے ہیں ان میں سے ہر ایک پر شیطان ہے جو اس کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی آیت تلاوت کی جو ابھی ہم نے ذکر کی ہے۔ 8ویں وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جماعت کو فرقہ ناجیہ یعنی جہنم سے نجات پانے والی جماعت قرار دیا ہے اس کا منہج بھی کتاب و سنت کی اتباع کرنا ہے، اور وہ جماعت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین اعظام اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے لوگوں کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یہود 71 فرقوں میں اور نصارہ 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، اور میری امت کے لوگ 73 فرقوں میں تقسیم ہوں گے، ان میں سے ہر ایک کے سوا باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک گروہ کون سا ہے جو نجات پائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا وہی الجماعہ، نجات پانے والا گروہ ہی جماعت۔ سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جس چیز پر قائم تھے کہ جس پر قائم رہنے والی جماعت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات پانے والی جماعت قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں یہی دو چیزیں کتاب و سنت ہی تھی جن پر آپ اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قائم تھے، اور انہی دو چیزوں کی ہی اتباع کی جاتی تھی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں بھی ان دونوں چیزوں یعنی کتاب و سنت کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہ تھی جس کی وہ اتباع کرتے۔ یہ حضرات تمام مسائل کا حل کتاب و سنت ہی سے تلاش کیا کرتے، اور اگر ان میں سے کوئی صحابہ خواہ و خلیفہ ہو یا عام شخص کسی مسئلہ میں کتاب و سنت کے خلاف موقف اختیار کرتا، پھر اسے آگاہ کیا جاتا کہ آپ کا موقف کتاب و سنت کی فلاں دلیل کے خلاف ہے، تو اسی وقت اپنے موقف سے رجوع کر کے اس دلیل کو اختیار کر لیا تھا۔ یہ تھا وہ منہج جس کی اتباع کرنے والے مسلمانوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقہ ناجیہ اور جماعت قرار دیا، اور اسی منہج کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد تابعین اعظام رحمہ اللہ نے بھی اختیار کیا، اور قیامت تک جو بھی لوگ اسے اختیار کریں گے وہ اسی فرقہ ناجیہ میں شامل ہوں گے۔ نمبر 9 9ویں وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام متنازعہ مسائل کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اور جس بات میں بھی تم اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ کرنے کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 10۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ارشاد فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تسلیما۔ بس قسم ہے تیرے رب کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس کے تمام اختلافات میں آپ کو حاکم فیصل نہ مان لے، پھر جو فیصلہ آپ ان میں کر دیں اس سے وہ دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی محسوس نہ کرے اور فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 65۔ نیز فرمایا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ہم نے آپ پر یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے کہ آپ ان کے لیے اس چیز کو واضح کر دیں جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں، نیز یہ کتاب ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 64۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول
ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر و احسن تعویلا، کہ ایمان والو تم اللہ کا حکم مانو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو، اور تم میں جو حکم والے ہیں ان کا، پھر اگر تمہارا کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اور اس کا انجام بہت اچھا ہے۔ اختلافی بات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹانے کا معنی یہ ہے کہ اس کا فیصلہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کیا کریں۔ یہ اختلافات کو ختم کرنے کا ربانی نسخہ ہے۔ اگر تمام مسلمان اس پر عمل کریں تو یقینی طور پر ان میں موجودہ اختلافات ختم ہو سکتے ہیں، جیسا کہ قرون اولیٰ کے لوگ اپنے اختلافات اسی منہج کو اختیار کرتے ہوئے نمٹا لیا کرتے تھے۔ 10ویں وجہ یہ ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمانوں کے تمام مسائل کے متعلق شرعی احکام موجود ہیں۔ یہ شرعی احکام یا تو تفصیلاً موجود ہے یا پھر اصول و ضوابط مقرر کر دیے گئے ہیں، جن کی روشنی میں پیش آمدہ مسائل کے متعلق شرعی حکم معلوم کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا جب تمام شرعی احکام کو کتاب و سنت میں بیان کر دیا گیا ہے تو ان کو چھوڑ کر کسی بھی تیسری چیز کی اتباع کیسے کی جا سکتی؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ کہ ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی جس میں ہر چیز کی وضاحت موجود ہے اور اس میں مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور خوشخبری ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 89۔ اسی طرح اس کا فرمان ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس چیز کو واضح کر دیں جو ان کی طرف نازل کی گئی۔ سورہ نحل آیت نمبر 44۔ ان دونوں آیات سے معلوم ہے کہ قرآن مجید اور اس کے بیان یعنی سنت نبویہ میں ہر چیز کو واضح کر دیا گیا ہے، ہر حکم کے متعلق آگاہ کر دیا گیا ہے، ہر مسئلے کو کھول کر بیان کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا یہی دو چیزیں کتاب و سنت ہی واجب الاتباع ہیں، اور ان میں ذکر کیے گئے اصول و ضوابط کی روشنی میں تمام مسائل کا حل ڈھونڈنا لازم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ما بقی شیء یقرب من الجنہ ویبعد من النار الا وقد بین لکم، ہر وہ چیز جو جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دے اسے تمہارے لیے کھول کر بیان کر دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان میں غور کرنا چاہیے کہ آخر وہ جنت کے قریب اور جہنم سے دور کرنے والا ہر قول و عمل کہاں بیان کیا گیا ہے؟ اس سوال کا جواب ہر ذی شعور انسان نہایت آسانی سے دے سکتا ہے کہ اس کا بیان یقینی طور پر قرآن و سنت میں ہی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے جو اعلان فرمایا تھا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، تو یہ دو چیزیں یہی کتاب و سنت ہی تھی، اور انہی میں جنت کے قریب اور جہنم سے دور کرنے والے ہر قول و عمل کو بیان کر دیا گیا تھا۔ لہٰذا قرآن و سنت میں بیان کیے گئے شرعی احکام و مسائل پر ہی انحصار کرنا چاہیے اور ان سے تجاوز قطعاً نہیں کرنا چاہیے۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں، صرف کتاب و سنت ہی کی اتباع کیوں؟ ہم نے اس کی 10 وجوہات بیان کی ہیں۔ تلک عشرۃ کاملہ، لہٰذا تمام مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ صرف اور صرف کتاب و سنت ہی کی اتباع کریں، انہی دو چیزوں کا مطالعہ کریں، انہی میں غور و فکر کریں، انہی سے اپنے تمام مسائل کا حل معلوم کریں۔ اگر وہ علماء کرام کی طرف رجوع کریں تو ان سے بھی اسی بات کا مطالبہ کریں کہ ہمیں مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی بتائے۔ پھر اگر علماء کرام بھی اپنی ذمہ داری پورے کریں اور مسلکی تعصب سے بالا تر ہو کر مسلمانوں کی رہنمائی قرآن و سنت کی روشنی میں ہی کریں تو یقینی طور پر دین اسلام میں داخل کی گئی تمام چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں گی اور لوگ اصل دین کی طرف واپس لوٹ آئیں گے۔ یہاں ہم ایک ضروری بات عرض کرتے چلیں کہ کتاب و سنت کا مطالعہ اور ان پر عمل کرتے ہوئے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طرز عمل کو بھی سامنے رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہی حضرات کو آئیڈیل قرار دیا ہے۔ چنانچہ اس کا فرمان ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، بس اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لائے جس طرح تم ایمان لائے تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، اور اگر منہ پھیر لیں اور نہ مانے تو اس کے لیے آپ کی مخالفت پر تلے ہوئے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 137۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایمان
ایمان صادق ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک باقی لوگوں کے لیے معیار ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو صحابہ کرام کا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیں، جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ اس کا فرمان ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جو شخص سیدھا راستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کے علاوہ اور راستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہم اسے ادھر ہی چلنے دیں گے اور قیامت کے دن جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 115۔ اس آیت میں مومنوں کے راستے سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا راستہ ہے، کیونکہ نزول قرآن کے وقت بس وہی مومن تھے۔ اور جو حدیث ہم نے اس سے پہلے بیان کی ہے ما انا علیہ الیوم واصحابی، تو وہ بھی اسی بات کی دلیل ہے کہ قرآن و سنت کو صحابہ کرام کے فہم اور ان کے طرز عمل کی روشنی میں ہی سمجھنا اور ان پر عمل کرنا چاہیے۔ تو آج کے درس میں کتاب و سنت ہی کی اتباع کیوں ضروری ہے، اس موضوع کی مناسبت سے باتیں آئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو ہمیں کتاب و سنت ہی کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک